میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کے کام کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے، 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے دعوت کا مرحلہ وہ تھا جو بالکل خفیہ تھا، غیر اعلانیہ دعوت، جو آپ کے قریبی دوست تھے، جاننے والے تھے، ان کو آپ جا کر خفیہ طریقے سے دین کی بات بتا دیتے تھے، دعوت دے دیتے تھے۔ کوئی باقاعدہ اعلانیہ دعوت کا سلسلہ آپ نے شروع نہیں کیا۔ 3 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح دعوت دیتے رہے۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا فاصدع بما تؤمر، کہ اب آپ علی الاعلان دعوت دینا شروع کریں اس دین کی طرف جس دین کا آپ کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب آپ علی الاعلان دعوت دینا شروع کریں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر علی الاعلان دعوت دینا شروع کی، اور اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ آپ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ الگ حکم ملا کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو بھی دین کی دعوت دیجیے۔ تو یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ ایک مسلمان کی سیرت کے اس سارے پس منظر کی روشنی میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، اور تیسرے نمبر پر اس کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماحول، اپنے محلے، اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرے اور ان کو دین کی بات بھی پہنچائے اور دین کا پیغام بھی پہنچائے۔ اس سے ایک بنیادی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعوت دی تھی، آپ نے وہاں اعلان کیا، سب کو جمع کیا، یہ واقعہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ پھر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے جمع کیا، جو آپ کے قبیلے قریش سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقات تھے یا مختلف قومیں تھی قبیلے قریش کی، آپ نے ان سب کو جمع کیا اور آپ نے ان سے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ۔ رائد عربی میں اس شخص کو کہا جاتا ہے، جب قافلے چلا کرتے تھے عرب کے، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی قافلے سے آگے جاتا تھا، بہت آگے آگے چل رہا ہوتا تھا، وہ رستہ صاف کر رہا ہوتا تھا، دیکھ رہا ہوتا تھا کوئی دشمن تو نہیں ہے، کوئی جانور تو نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے پیچھے آنے والے قافلے کو۔ اسی طرح ان کے لیے رستے کو صاف کرتا ہوا جاتا تھا، آگ کا، روشنی کا انتظام کرتا ہوا جاتا تھا، اس کو عربی میں رائد کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، ایک قائد ہوتا ہے، ایک رائد ہوتا ہے، اس کو رائد کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہ جو لشکر سے آگے جانے والا شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے لشکر سے جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ جب آگے آگے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو بتاتا ہے سچ سچ کہ آگے دشمن ہے، یا آگے کوئی درندہ ہے، یا آگے رستہ صاف نہیں ہے، یا آگے جانا نہیں چاہیے۔ وہ بالکل وہی بات کرتا ہے جو اس کو پتہ چلتی ہے، حالات کے مطابق وہ ان کو پوری طرح خبردار کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری مثال تمہارے لیے اس شخص کی طرح ہے جو قافلے سے آگے آگے جا رہا ہو، تو ایسا شخص کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، تو میں بھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، اللہ کی قسم اگر میں دنیا کے سارے لوگوں سے جھوٹ بولوں تب بھی میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔
یعنی تمہاری میرے دل میں اتنی خیر خواہی ہے کہ میرے سچا ہونے کا اعتراف میرے دشمن بھی کرتے ہیں، لیکن اگر میں کبھی خدا نخواستہ جھوٹ بولوں بھی تو تم سے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ تم میری قوم ہو، میرا قبیلہ ہو، میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تم سے کبھی بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اگر میں دنیا کے سارے لوگوں کو دھوکہ دوں پھر بھی تم کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ یعنی اگر تم مجھے یہ سمجھتے ہو کہ یہ دھوکہ دے گا تو اگر میں سب کو بھی دھوکہ دینا شروع کر دوں، کم از کم اپنے بھائیوں کو، اپنے چچا کو، اپنے خاندان والوں کو میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، اللہ کی قسم میں تمہیں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم خاصۃ، تمہاری طرف خاص طور سے، وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور سارے لوگوں کی طرف عام طور سے۔ یعنی اللہ نے مجھے ساری انسانیت کا، سارے عالم کا رسول بنایا ہے، لیکن تمہارا خصوصی رسول بنایا ہے، اس لیے کہ تم میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور خاندان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں مجھے اسپیشل خصوصی حکم دیا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے خاندان والوں کو خصوصی طور پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سارے لوگوں کے لیے عمومی رسول ہوں، لیکن تمہارے لیے خصوصی رسول ہوں کہ اللہ نے مجھے الگ حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ آپ نے فرمایا تم یقیناً اسی طرح ایک دن مرو گے جس طرح تم سوتے ہو، جس طرح تمہیں نیند آتی ہے اسی طرح تمہیں ایک دن موت آئے گی، اور جس طرح تم سونے کے بعد جاگتے ہو اللہ کی قسم اسی طرح تم موت کے بعد دوبارہ ایک دن اسی طرح جگا کر اٹھائے جاؤ گے۔ اور وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر جو تم نے عمل کیا ہے اللہ کی قسم تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ وَلَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا، جو تم نے اچھائی کی ہوگی اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ملے گا، وَبِالسُّوءِ سُوءًا، جو برائی کی ہوگی اس کا بدلہ برائی کے ساتھ ملے گا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے اس طریقے سے خطبہ ارشاد فرمایا، اس طریقے سے نصیحت فرمائی تاکہ میرے خاندان کے یہ لوگ، میرے قبیلے کے یہ لوگ، میری قوم کے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اس ساری نصیحت کے باوجود سب نے کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ کو امین مانتے ہیں، آپ کو وعدے کا پکا مانتے ہیں، ساری صفات ساری خوبیاں آپ میں ہیں، لیکن یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، آپ کی یہ بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو ابو لہب، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں بہت آگے تھا۔ قرآن کریم کی جو سورت نازل ہوئی اسی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ تو ساروں نے مل کے کہا کہ ہم ان کو یہ مشن چلانے نہیں دیں گے، یہ جو اب انہوں نے مشن شروع کیا ہے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کا اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینے کا کہ اللہ ایک ہے، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، یہ جو مشن انہوں نے شروع کیا ہے یہ ہم چلنے نہیں دیں گے۔ تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے کہا واللہ لنمنعنہ ما بقینا، کہ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے اس بھتیجے کا دفاع کرتا رہوں گا، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے بھتیجے کی سپورٹ میں، اس کی پشت پر میں کھڑا رہوں گا، میری موجودگی میں کوئی بھی میرے بھتیجے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا یہ ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، 3 سال تک خفیہ دعوت، 3 سال بعد علی الاعلان دعوت کا مرحلہ شروع ہوا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب تک آپ خفیہ دعوت کا کام کر رہے تھے کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی،
جب آپ نے علی الاعلان دعوت کا کام شروع کیا تو سارا ملت کفر، ساری کفریہ ملت، سارے مشرکین، سارے کفار آپ کے مخالف ہو گئے۔ اب اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کفار یا دشمنان اسلام کو اصل دشمنی اس بات سے ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں یا آپ اپنے اس اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو وہ روکنا چاہتے ہیں۔ اب کس طریقے سے روکتے ہیں اس کا پتہ ہمیں چلے گا اب جب میں آگے ذکر کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کس طریقے سے روکا گیا۔ جب وہ میں ذکر کروں گا تو پھر میں اب تطبیق کر کے بتاؤں گا کہ آج کے زمانے میں وہ طریقے کیسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ پوائنٹ، یہ نقطہ، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اصل تکلیف کافروں کو یا اسلام کے دشمنوں کو اس بات سے ہے کہ اسلام کو علی الاعلان بیان کیا جائے، اسلام کو علی الاعلان لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے دین، لوگ دین کو اپنانا شروع کر دیں، اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے دشمنان اسلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے طور پر صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ایک آدھ کوئی عبادت کر لیتے ہیں، اس سے کافروں کو کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کو ہم نے ساری زندگی میں نافذ کرنا ہے، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری اخلاقیات، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تو زد پڑتی ہے کافروں کے سودی نظام پر۔ جب کافروں کے سودی نظام پر زد پڑے گی تو وہ آپ کے خلاف پھر پروپیگنڈا بھی کریں گے، آپ کے خلاف سازشیں بھی کریں گے، آپ کو تکلیف بھی پہنچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ معاملات کو شریعت کے مطابق کرو، معاشرت کو شریعت کے مطابق کرو، اخلاق کو شریعت کے مطابق کرو، اپنی زندگی کی سیاست کو، ہر چیز کو شریعت کے مطابق کرو، یہاں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نظام پہ زد پڑ رہی ہے، ہمارے نظام کو شکست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک آپ اپنی ذاتی زندگی میں مگن رہتے ہیں، جب تک آپ اپنی ذاتی زندگی میں مگن رہیں، آپ نماز پڑھیں، کافر آپ کو نہیں روکے گا نماز پڑھنے سے۔ آپ کی نماز پڑھنے سے اس کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن جب آپ یہ بات کریں گے کہ سود حرام ہے تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ ظاہر ہے اس کا پورا معاشی نظام سود پر کھڑا ہے۔ آپ جب کہیں گے میں اپنے معاشی نظام کو اسلام کے مطابق چلاؤں گا، اب ظاہر ہے یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ اس سے کافر کو تکلیف کیوں نہیں ہوگی۔ جب آپ اس کے پورے نظام کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ سودی نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، میں اپنے نظام کو شریعت کے مطابق بناؤں گا، پھر آپ کے خلاف سازش بھی ہوگی، پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی۔ اب یہاں میں وہ طریقے ذکر کرتا ہوں جن طریقوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا۔ سب سے پہلا طریقہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی الاعلان دعوت دی، پہلا طریقہ تھا استہزاء کا۔ استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانا، کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کے بارے میں تبصرے تجزیے کرنا، اس کو اس طرح معمولی سمجھ کر ہلکی نظر سے دیکھنا، استہزاء، مذاق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کے قریب سے گزرتے تھے تو ان کا ایک جملہ تھا، ھذا ابن ابی کبشہ یکلم من السماء، کہ یہ ابن ابی کبشہ ہے، یہ ابو کبشہ کا بیٹا ہے اور آسمان سے لوگ اس سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک جملہ تھا جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس میں مذاق کیسے اڑایا جاتا تھا تو مورخین نے اس کی دو تشریحیں لکھی ہیں، دو وضاحتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات ہم شروع کے دروس میں عرض کر چکے ہیں کہ آپ کا نسب بہت اعلیٰ تھا، بہت اعلیٰ، عرب کے سب سے اعلیٰ خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے اور آپ کا نسب پورے عرب کو معلوم تھا۔ ابن ابی کبشہ جو حضور کو کہا جاتا تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا تھے، ابو کبشہ۔ تو یہ بجائے اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن عبد المطلب کہیں کہ یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، دادا کی طرف نسبت کرنے کے بجائے حضور کی نسبت کرتے تھے نانا کی طرف۔ مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ گویا ان کے دادا کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے دادا کون ہیں۔
اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن عبد المطلب نہیں کہتے تھے، ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ گویا اس کا کوئی نسب معلوم نہیں، کہ ان کا کوئی نسب کا پتہ نہیں، خاندان کا پتہ نہیں۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور لوگوں کی نظروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور دوسری بات جو مورخین نے لکھی ہے وہ یہ کہ عرب میں ایک شخص گزرا تھا، قرآن کریم نے ایک ستارے کا تذکرہ کیا ہے، الشعرا انہ هو رب الشعرا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں شعرا نامی ستارے کا بھی رب ہوں۔ تو عرب میں ایک گروپ، ایک طائفہ، ایک گروہ ایسا تھا جو اس ستارے کی عبادت کرتا تھا، اور باقی عرب بت پرست تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جو طبقہ تھا یہ اس ستارے کی عبادت کرتا تھا، یہ کہتے تھے یہ الگ سے خاص ستارہ ہے، لہذا اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو اس نے سب دینوں سے ہٹ کر، عرب کے جو عام دین تھا اس دین سے ہٹ کر ایک نیا دین گویا ایجاد کیا تھا کہ وہ سارے بت پرست تھے، اس نے ستارے کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس کا نام ابو کبشہ تھا، اس کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ تو جس طریقے سے اس نے اپنا رستہ عرب کے عام مذہب سے جدا کر کے اپنا الگ مذہب بنایا تھا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عرب کے سارے مذہب کو ریجیکٹ کر کے ایک الگ مذہب بنایا، توحید کی طرف دعوت دی۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اسی ابو کبشہ کا بیٹا ہے، ھذا ابن ابی کبشہ، یہ اسی ابو کبشہ کا بیٹا ہے، یکلم من السماء، اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے آسمان سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا انداز تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کا، یہ پہلا انداز تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے استہزاء، مذاق اڑانا۔ اب ظاہر ہے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کے تبصرے شروع کریں، اور آپ کا تعلق اتنے بڑے خاندان سے ہو، آج تک ساری دنیا کا سب سے معزز خاندان وہی خاندان ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے آج تک۔ تو اس زمانے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود تھے، اور سارے عرب جانتے تھے، عرب نسب کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کر کے رکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اور سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کی یہ سنت رہی ہے، سارے انبیاء اپنی قوموں میں سب سے اعلیٰ خاندان میں مبعوث ہوتے ہیں تاکہ کوئی ان کے نسب پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص، جس کو اللہ نے پیغمبر بھی بنایا، جب وہ کسی کے پاس سے گزرتا ہوگا اور وہ حضور کو ان کے نسب پر طعنہ دیتے ہوں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب آپ کسی کو اس کے نسب پر طعنہ دیں کہ ان کا نسب معلوم نہیں، حالانکہ اس کا خاندان اتنا اعلیٰ ہو، تو کتنی گرانی، کتنی مشکل، کتنی تکلیف ہوگی اس شخص کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کا یہ پہلا طریقہ تھا۔ اب یہاں یہ بات بھی میں عرض کروں، ساتھ ساتھ یہ سیرت میں صرف واقعات پڑھانے کے لیے نہیں درس دے رہا ہے، اس کا اصل مقصد سیرت سے وہ درس سیرت ہے کہ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ اب دیکھیں، دین کا کام کرنے والوں کو آج کے زمانے میں بھی جو مشکلات ہیں، ان مشکلات میں سے ایک مشکل استہزاء ہے، ایک مشکل مذاق اڑانا ہے۔ دین کا، اہل دین کا، علماء کا، دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ حضور کا مذاق اڑانے والے کافر ہوتے تھے، اور آج دین اور اہل دین کا مذاق اڑانے والے مسلمان ہیں۔ اس وقت کافر دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہی مذاق ہے نا، مذاق کی آپ کوئی بھی صورت نکال لیں، چاہے آپ داڑھی کا مذاق اڑائیں، چاہے آپ مولوی کا مذاق اڑائیں، چاہے آپ ٹوپی کا مذاق اڑائیں، چاہے آپ دین کے کسی کام کا مذاق اڑائیں، جب آپ مولوی کا مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے کسی حکم کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ در حقیقت رسول کا مذاق ہے، وہ در حقیقت قرآن کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، وہ در حقیقت اللہ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ دین کا حکم رسول کی جانب سے، دین کا حکم اللہ کی جانب سے ہے، تو دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا در حقیقت اسی ذات کا مذاق اڑانا ہے جس نے یہ حکم دیا ہے۔ سورۃ المطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ یہ کافر لوگ جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں۔
یتغامزون، یہ قرآن کی آیت ہے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں. یہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے. اذا مروا بہم، جب مسلمانوں پر سے گزرتے ہیں، ان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، یتغامزون، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے، یہ حاجی صاحب بیٹھا ہوا ہے، یہ صوفی صاحب، یہ ٹوپی والا یہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو بڑے ہنسی مذاق میں اور بڑے خوش و خرم اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہوئے لوٹتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب دینداروں کو دیکھتے ہیں، دین پر عمل کرنے والوں کو، تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ سارے گمراہ لوگ ہیں. جب کسی دین پر عمل کرنے والے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ سارے گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو زمانے کا نہیں پتہ، ان کو جدید ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ، ان کو کوئی پرانی باتیں رٹی رٹائی کہتے ہیں، یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. اور جو ہے نا عورتوں کو کہتے ہیں گھر سے نہیں نکلو، کہتے ہیں میوزک نہیں سنو، فلمیں نہیں دیکھو، ڈرامے نہیں دیکھو، یہ کام نہیں کرو وہ کام نہیں کرو، وہ پتھر کے دور کی باتیں کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ قرآن اس لیے جو کہا جاتا ہے نا، قرآن گلے میں تعویذ بنا کر ڈالنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا قرآن میں ہے کیا. جب تک قرآن کو پڑھیں گے نہیں تو قرآن سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ نے کیا کہا ہے اس قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، میں نے کوئی ان لوگوں کو ان پر نگران بنا کر تھوڑی بھیجا ہے کہ یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں اور آنکھیں مار رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا میں نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ ان کے بارے میں تبصرہ کریں کہ یہ حق پر ہیں یا گمراہ ہیں؟ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، میں نے ان کو ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا. اب قیامت کا اللہ انجام بتاتے ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے. قیامت کے دن فَالْيَوْمَ، آج کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج مومن کافروں پر ہنسیں گے. مومن جب جنت میں جائیں گے، کافر جب جہنم میں جائیں گے، اس وقت مومن ہنسیں گے کہ ہم تمہیں دنیا میں کہتے تھے، اس وقت تم ہنستے تھے، آج ہماری ہنسی کا وقت ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب تم لوگ بتاؤ کیا کافروں کو ان کے کیے کا پورا بدلہ مل گیا یا نہیں ملا؟ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کافروں کو ان کے پورے عمل کا پورا بدلہ ملا یا نہیں ملا؟ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے. بسا اوقات ہم اس طرح کے تجزیے تبصرے کر کے، اس طرح کا مذاق اڑا کے، انڈائریکٹ وے میں دین کا کام کرنے والوں کو دین سے روکنا چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنے والوں کو دین پر عمل سے روکنا چاہتے ہیں. اور اگر اس تجزیے، اس تبصرے کی وجہ سے کوئی شخص دین پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے یا کوئی شخص دین کا کام کرنے سے رک جاتا ہے، تو جتنا وبال ہے سارا اسی شخص پر آئے گا جس نے یہ تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافر جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کس چیز نے، کون سی چیز تمہیں یہاں لے کر آئی ہے؟ تو وہ آگے جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نمبر 3 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کے بارے میں جو لوگ تبصرے کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ تبصرے شروع کر دیا کرتے تھے. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، واضح آیات ہیں، جس کو عربی آتی ہو وہ خود اٹھا کے ترجمہ دیکھ لے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو دین کے بارے میں بے جا تبصرے تجزیے کرتے تھے، ہم بھی جب ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو ہم بھی یہ تجزیے تبصرے شروع کر دیتے تھے. یہ وہ عمل ہے جس نے ہمیں جہنم میں پہنچایا. حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ فرماتے ہیں آج کے دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان کو کیا ہو گیا جب ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے بھاگتے ہیں.
کأنہم حمر مستنفرہ، حمر حمار کی جمع ہے، حمار عربی میں گدھے کو بولتے ہیں. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان انسانوں کو کیا ہوا ہے قرآن سے ایسے اعراض کرتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا یہ گدھے ہوں جن کو کسی نے مار مار کے کسی جگہ سے بھگایا ہو. فرت من قسورہ. تو اب یہ وہ بہت اہم بات ہے. آج ہمارے ہاں یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر آدمی کے پاس لکھنے کی بھی اتھارٹی ہے، بولنے کی بھی اتھارٹی ہے. کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے. اور ظاہر ہے آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی سوشل ویب سائٹ استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، آپ کو اس نے آپشن دیا ہے، آپ لکھتے رہیں. لیکن یاد رکھیں اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. یہ فیس بک نے تو آپشن دیا، اللہ نے آپشن نہیں دیا ہر چیز لکھنے کا. ہر چیز کے بارے میں بولنے کا آپشن اللہ نے نہیں دیا. یہ اس نے آپ کو دیا، آپ ویڈیو بنا کے ڈال دیں فیس بک پہ کہ دین کے کسی شاعر اللہ کا یا علماء کا. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کو کسی خاص آدمی سے کوئی خاص مسئلہ ہو، مثلا کوئی مولوی ہے اس نے آپ سے قرض لیا، ابھی وہ آپ کا قرض نہیں دے رہا، تو ٹھیک ہے آپ کہیں بھائی یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس سے قرض ورض کا معاملہ نہیں کرنا، لین دین کا معاملہ نہیں کرنا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. کسی کے مولوی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ولی اللہ ہو گیا. وہ ممکن ہے صحیح عمل کرتا ہو، ممکن ہے صحیح عمل نہیں کرتا ہو. مولوی بھی انسان ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹر انسان ہوتا ہے، جس طرح انجینئر انسان ہوتا ہے، اسی طرح مولوی بھی انسان ہوتا ہے، کوئی فرشتہ تو ہوتا نہیں ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ مولوی تو سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، مولوی تو سارے فراڈی ہوتے ہیں، مولوی تو سارے معاملات میں کھوٹے ہوتے ہیں، مولوی تو سارے جھوٹ بولتے ہیں، مولویوں کی تو کسی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے. بسا اوقات ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کبھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ آگے سے کہتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کام کر رہے ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ داڑھی کا مذاق ہے. اس لیے کہ یہ جو کام منع تھا، مثال کے طور پر وہ جھوٹ بول رہا تھا، تو یہ جھوٹ بولنا داڑھی والے کے لیے منع ہے یا بغیر داڑھی والے کے لیے منع ہے یا دونوں کے لیے منع ہے؟ جھوٹ کا تعلق داڑھی کے ساتھ ہے، جھوٹ کا تعلق کلمے کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر جھوٹ حرام ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر وعدہ خلافی حرام ہے. چاہے اس کی داڑھی ہے تب بھی حرام ہے، چاہے اس کی داڑھی نہیں ہے تب بھی حرام ہے. جس کی داڑھی ہے اور جھوٹ بول رہا ہے وہ ایک گناہ سے تو بچا ہوا ہے، داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے ایک گناہ کر رہا ہے، ایک سے بچا ہوا ہے. اور جس کی داڑھی بھی نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ ڈبل گناہ کر رہا ہے کہ داڑھی بھی نہیں ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے. اب بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہا جاتا بھائی جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے، جھوٹ کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اب ہم لوگ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں کس پر؟ داڑھی پر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بولو داڑھی رکھو، وہ آگے سے کہتا ہے اب داڑھی رکھوں گا پھر جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. وہ جھوٹ بولنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ داڑھی رکھ کر اگر جھوٹ بولا تو لوگ مجھے تانے دیں گے، اس تانے کے ڈر کی وجہ سے میں داڑھی نہیں رکھتا. تو داڑھی سے روکنے والا کون ہوا پھر؟ داڑھی سے کس نے اس کو روکا؟ یہ کس کا عمل تھا کہ جب اس کو کہا جا رہا ہے داڑھی رکھو تو وہ کہتا ہے میں نہیں رکھتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تانا دیں گے. اس کا مطلب یہ تانا دینے والے نے روکا اس کو. تو کیا قیامت کے دن حساب دے گا ان ساری چیزوں کا؟ یہ میں ایک مثال بتا رہا ہوں، ایک مثال بتا رہا ہوں. تو یہ جو زبان ہے نا، زبان، آپ کو اتھارٹی مل گئی لکھنے کی، کوئی بھی تبصرہ کر دیں، کوئی بھی تجزیہ کر دیں، کچھ بھی بول دیں زبان سے، لیکن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے ہیں ان السمع کان، البصر آنکھ، الفؤاد دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ساروں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھوں گا. یہ کان کہاں استعمال کیے تھے، یہ آنکھ کہاں استعمال کی تھی، دل میں کیا خیالات کیا تصورات لے کر آئے تھے، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں پوچھوں گا. اللہ نے اتھارٹی نہیں دی، اللہ نے اتھارٹی دی ہے لیکن حدود کے اندر، کہ جو تمہاری حدود ہیں، جو تمہاری لمیٹیشن ہے ان میں بات کرو. اپنی لمٹ کو کراس کر کے جب بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو نہیں پکڑتا. آپ کوئی اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں،
مثلا فیس بک آپ استعمال کرتے ہیں, آپ فیس بک کے کسی اس کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں. مثلا فیس بک نے کہا ہے کہ اس طرح کا کنٹینٹ آپ نہیں ڈال سکتے, آپ نے ڈال دیا. فیس بک آپ کو ایک دفعہ وارننگ دیتا ہے, 2 دفعہ دیتا ہے, 3 دفعہ دیتا ہے. 2-3 دفعہ کی وارننگ کے بعد وہ آپ کی آئی ڈی کو بلاک کر دیتا ہے یا آپ کے پیج کو ختم کر دیتا ہے. جو بھی ہوتا ہے آپ کی آئی ڈی یا پیج ختم کر دے گا اس کو. تو بھائی بغیر وارننگ کے تو فیس بک والا آپ کی آئی ڈی بلاک نہیں کرتا, اللہ تو بار بار وارننگ دیتا ہے. فیس بک بنانے والا تو انسان ہے, اللہ تعالیٰ بھی بار بار وارننگ دیتا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ وارننگ ہم پڑھتے نہیں, وہ وارننگ ہم سنتے نہیں, اس کو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہی وارننگ دی ہے ہمیں, یہی وارننگ ہے کہ بھائی نہیں کرو, ایسا نہیں کرو. پھر انسان کہتا ہے میں نے کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا, پھر کرتا ہے, پھر کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا, پھر کرتا ہے, پھر کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے, پھر جب اللہ انسان کو بلاک کرتا ہے نا, پھر جب پکڑ کے اس کو اڑاتا ہے, تو پھر اس کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا تھا. لیکن پھر اس وقت اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی کو پکڑتا ہوں تو پھر اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. علیم, میری پکڑ بہت درد دینے والی ہے. میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو پھر انسان کو بہت درد ہوتا ہے, لیکن اس درد میں پھر کوئی چیز کام نہیں آتی. تو ہم اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ بھی نہیں ہے, کہ اللہ تو کوئی عذاب نازل کر نہیں رہا. یہ میں آگے بتاتا ہوں. ان کا ایک اعتراض کفار مکہ کا یہ بھی تھا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر کے بتائیں. او تسقط علینا کسفا من السماء, آسمان کو ہمارے اوپر توڑ کر دکھائیں. آپ پیغمبر ہیں اللہ کے, ہم آپ کی بات نہیں مانتے, تو آپ آسمان کو حکم کریں کہ ٹوٹ کر گرے ہمارے اوپر. یہ وہ حضور کو چیلنج دیتے تھے کافر. جب حضور ان کو کہتے تھے بھائی اللہ کی نافرمانی نہیں کرو, اللہ عذاب میں مبتلا کر دے گا, وہ کہتے تھے تسقط علینا کسفا من السماء, آسمان کو حکم دو کہ ٹوٹ کر گرے ہم لوگوں پر. تو ہمارا بھی یہی ماحول ہو چکا ہے, ہمارا بھی یہی مزاج بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں آ رہا. تو عذاب اللہ کا ایسے نہیں آتا. تو پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم آج سے یہ عزم کریں سیرت کے اس واقعے کی روشنی میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو روکنے کا ایک انداز کافروں کا یہ تھا کہ ان کا مذاق اڑایا جائے. اور ظاہر ہے یہ مذاق جو اڑایا جاتا ہے, آج اگر آپ دیکھ لیں میڈیا پر انٹرنیشنل یا نیشنل, کس طریقے سے علماء سے, مساجد سے, مدارس سے علماء عوام کو کس طریقے سے دور کیا جا رہا ہے. اب ان کا مذاق اڑانا یہ بھی ان کا ایک انداز ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے, ان کے بارے میں یہ بات کی جائے ان کو کچھ پتہ نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. مولویوں کو کچھ پتہ نہیں. مولوی نے اگر نرسری بھی نہیں پڑھی ہوگی نا, نرسری بھی نہیں پڑھی ہوگی, آپ اس کے پاس جائیں, جدید سے جدید مسئلہ پوچھیں, آپ کو آج بھی جواب دے گا. آپ اس سے پوچھیں جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. حضور کے زمانے میں تو جہاز نہیں تھا, لیکن وہ مولوی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پڑھ ہے, حالانکہ وہ ان پڑھ نہیں ہے. ان پڑھ وہ ہے جو اس مولوی کو ان پڑھ سمجھتا ہے. آپ اس سے جا کے پوچھیں جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے, وہ آپ کو مسئلہ نہیں بتائے تو آپ کہنا کہ یہ جاہل ہے. آپ اس سے پوچھیں ٹرین میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے, وہ آپ کو مسئلہ نہیں بتایا تو پھر کہنا جاہل ہے. آپ اس سے پوچھیں بینک میں معاملات کرنا جائز ہے یا ناجائز, وہ آپ کو بینک کے سارے مسائل حلال حرام نہ بتائے تو کہنا کہ جاہل ہے. وہ آپ کو بینکنگ کے مسائل بتا رہا ہے, آپ کو جہاز کے مسائل بتا رہا ہے, آپ کو ہر جدید سے جدید مسئلہ بتا رہا ہے, تو یہ کیسا جاہل ہوا؟ اس کو جاہل کہتے ہیں. وہ آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جدید سے جدید ترین مسئلہ بتا سکتا ہے, اگرچہ اس کے پاس دنیا کی کوئی تعلیم نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں, حاصل کرنی چاہیے, اس کے اپنے فوائد ہیں. لیکن اگر اس نے نہیں بھی کی تب بھی وہ اپنی فیلڈ میں اتنا ماہر ہوگا, اتنا ماہر ہوگا کہ آپ مشکل سے مشکل ترین مسئلہ اس کے سامنے پیش کریں, وہ آپ کو منٹوں میں اس کا حل نکال کے بتا دے گا. یہ جاہل آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا, لیکن ہم اپنی نظر میں اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جاہل سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہم جاہل سمجھتے ہیں یہ ہم نہیں سمجھتے, یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے. اور اس بٹھانے کا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ میں مولوی سے دور ہو جاؤں گا,
مولوی اور میرے درمیان گیپ پیدا ہو جائے گا، مولوی اپنی راہ لے، میں اپنی راہ لوں، اور جب مولوی سے کاٹ دیا مطلب قرآن سے کاٹ دیا۔ عربی میں ہم لوگ اتنے ماہر تو ہیں نہیں کہ خود قرآن اٹھائیں اور سمجھنا شروع کر دیں، یا تو ہم اتنے ماہر ہوتے کہ قرآن خود پڑھتے، حدیث خود پڑھتے، تو مولوی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عربی میں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کی 2 سے 3 صورتیں یاد ہوتی ہیں، ساری زندگی نماز میں وہی پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہمارا عربی دانی کا عالم ہے، عربی خوانی کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی 4 سے 5 صورتوں سے زیادہ یاد نہیں ہوا، اور تان و تشنیع شروع کر دی اس مولوی پر جو ساری زندگی اس نے وقف کی ہے عربی پڑھنے پڑھانے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں اپنی ذات سے کسی کو جوڑوں، مجھے غرض اس بات سے ہے کہ جب تک مولوی سے آپ نہیں جڑیں گے آپ کا ایمان، آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ بات پتھر کی لکیر ہے، یہ لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس، یہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ مولوی سے دور ہو کر، مسجد سے دور ہو کر، آپ مجھے بتائیں نا آپ کے پاس اور سورس کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے کا سورس اور ذریعہ آپ کے پاس کیا ہے؟ مسجد آپ نہیں جا رہے کہ مولوی ہے، مدرسے آپ نہیں جا رہے کہ مولوی ہے، کسی مولوی سے آپ رابطہ نہیں کر رہے کہ مولوی ہے۔ پڑھیں آپ قرآن، پڑھیں آپ حدیث، کیسے پڑھیں گے؟ ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمہ بھی کسی مولوی نے لکھا ہوگا، اس مولوی کا ترجمہ بھی نہیں پڑھیں، کسی جاہل آدمی کا ترجمہ پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ جب کوئی صورت نہیں، اس کا مطلب کہ وہ آپ کو اسی طرح بند گلی میں لے کر جانا چاہتے ہیں کہ اس سے بھی کٹو، اس سے بھی کٹو، اس سے بھی کٹو، گھس جاؤ گلی میں، آگے رستہ بند ہے، اب کیا کرو گے؟ تو استہزاء یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت سے روکنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا کافروں کا۔ نمبر 2، ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے یہاں پر جو بڑی اہم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت دینے کے جو اسلوب تھے کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھے، صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے دعوت دی۔ اب یہاں علماء نے یہ لکھا ہے، مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کو یا دعوت کا کام کرنے والوں کو اس زمانے کے جدید ترین وسائل سے استفادہ کر کے دین کا پیغام آگے پہنچانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مختلف طریقے تھے۔ آپ صفا پہاڑی پر بھی چڑھے۔ اب پہاڑ پہ چڑھنے کا کیا مطلب تھا؟ پہاڑ پہ چڑھنے کا یہی مطلب تھا کہ آواز زیادہ لوگوں تک جائے۔ آپ اگر یہاں کھڑے ہو کے بات کریں گے آواز کم لوگوں تک جائے گی، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خطاب کریں گے آواز زیادہ لوگوں تک جائے گی۔ اس کا مطلب آپ نے اس وقت کا جدید ترین ذریعہ تھا، ایسا ہی ہے نا، اس وقت کا ایک ذریعہ تھا لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا۔ آپ پہاڑ پر چڑھے۔ نمبر 2، حج کے موقع پر جو مختلف ممالک سے لوگ حج کے لیے آتے تھے، آپ مختلف حج کے قافلوں سے جا جا کر ملتے تھے۔ ایک ملک کے قافلے سے ملے، پھر دوسرے ملک کے قافلے سے ملے، ان کو دعوت دی اس طریقے سے۔ تیسرے نمبر پر آپ بازاروں میں جاتے تھے، بازاروں میں جا جا کر لوگوں کو وہاں دین کی دعوت دیتے تھے، اس لیے کہ وہاں جو بازار لگتے تھے وہ پورا میلہ ہوتا تھا، تو سارا عرب امٹ کر آ جاتا تھا بازاروں میں، تو وہ سارے ایک جگہ کہیں بھی آپ کو جمع نہیں ملتے تھے سوائے بازاروں کے۔ وہ ان کے سالانہ بازار ہوتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں ہفتہ واری بازار ہوتے ہیں، ان کے سالانہ بنیادوں پہ بازار لگتے تھے، تو سارے عرب اس میں آتے تھے خرید و فروخت کے لیے، تو حضور وہاں جاتے تھے دعوت دینے کے لیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کے جدید وسائل اپنا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرنے چاہیے، بشرطے کہ جائز ہو۔ اب دیکھیں وسائل 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، آج کل اس حوالے سے بڑی کنفیوژن ہے۔ ایک وسیلہ، ایک ذریعہ دین کی دعوت کا یا پیغام کا وہ ہے جو بالاتفاق جائز ہے، بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیان کرنا، یہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ دین کا ایک پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ ہے، سنت سے ثابت ہے، تو کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا جائز ہے، سب کہتے ہیں بالاتفاق جائز ہے، اس کو تو سب کو اختیار کرنا لازمی ہے، اس کا اختیار کرنا تو سب پر لازمی ہے، اس لیے کہ دین کی دعوت آپ نے پہنچانی ہے، جب پہنچانی ہے تو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جائز طریقے کو اختیار کریں گے۔
نمبر 2، وہ ذریعہ وہ وسیلہ جو بالاتفاق ناجائز ہے. مثال کے طور پر کوئی دھمال ڈال کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، کوئی ڈھول بجا کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، کوئی موسیقی کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو کسی بھی عالم کے نزدیک جائز، کوئی بھی مولوی صاحب آپ کو یہ دھمال ڈھول یہ ڈانس، کوئی بھی مولوی صاحب آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ جائز ہے. کسی علماء میں سے کسی کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. میوزک سنا کے آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ دین کی دعوت دینا جائز ہی نہیں ہے. آج کل تو نعتوں کے ساتھ میوزک آنا شروع ہو گیا ہے. سبحان اللہ، ہمارے لوگ اتنے لیٹسٹ اتنے ایڈوانس ہوئے کہ اب سیدھی سادھی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. ہر چیز میں ان کو کچھ مزہ چاہیے، ہر چیز میں مزہ چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 سال بعد یہ مطالبہ کریں کہ مسجد میں بھی تھوڑا تھوڑا میوزک لگائیں ورنہ ہم بیان سننے کے لیے نہیں آئیں گے. اتنے ہمارے لوگ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کتنی ایسی نعتیں آئی ہیں میوزک کے ساتھ، لوگ اس کو ثواب کی نیت سے سنتے ہیں. اب میوزک ایسی چیز ہے جس کے ناجائز ہونے پر سب علماء کا اتفاق ہے. سب علماء کا، ہمارے جتنے بر صغیر پاک و ہند کے علماء ہیں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم کراچی ہو، بنوری ٹاؤن ہو، جامعۃ الرشید ہو، فاروقیہ ہو، جتنے ہمارے اکابر ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے کہ میوزک ناجائز اور حرام ہے. اور ہم وہ نعتیں سنتے ہیں جن کے اندر میوزک ہوتا ہے، وہ قوالی سنتے ہیں جن میں میوزک ہوتا ہے. اور سنتے کیا ہے؟ صبح صبح برکت کے لیے لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں اپنی دکانوں میں صبح صبح قوالی لگاتے ہیں برکت کے لیے. اب آپ اس کو کہیں، وہ کہے گا بھائی اس کے تو بڑے اچھے اشعار ہیں، اس میں تو حمد ہے، اس میں تو نعت ہے، اس میں تو مناجات ہے. تو یہ دین کا کام یا دین کی دعوت یا دین کا پیغام اس ذریعے سے کیا جا رہا ہے جس کے ناجائز ہونے پر سب کا اتفاق ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے ذریعے کو استعمال کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. دین کی دعوت کے لیے آپ کوئی بھی ایسا ذریعہ استعمال نہیں کر سکتے جو ناجائز اور حرام ہو، چاہے وہ جتنا لیٹسٹ ہو یا جتنا قدیم ہو، جدید سے جدید ترین ہو، قدیم سے قدیم ترین ہو. وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا جو بالاتفاق ناجائز ہو. تیسری چیز، تیسرا مرحلہ، تیسرا ذریعہ وہ ہوتا ہے جس کے جائز ناجائز ہونے میں اختلاف ہو. مثال کے طور پر یہ ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ ہے کہ آیا ڈیجیٹل تصویر تصویر ہے یا تصویر نہیں ہے. اب بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ تصویر نہیں. میں اس پہ پورا تفصیل سے ایک پورا بیان کر چکا ہوں یہاں پر. اب ظاہر ہے اس کا وقت نہیں ہے کہ میں پورا اس کو دہراؤں، لیکن بہرحال یہ اختلاف ہے اس میں. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں جو اس کو جائز سمجھتا ہے وہ اس کو اختیار کرے، ناجائز سمجھنے والوں پر نکیر نہ کرے. جو ناجائز سمجھتا ہے وہ استعمال نہ کرے لیکن جائز سمجھنے والوں پر نکیر نہ کرے. نکیر کا مطلب ہوتا ہے اعتراض نہ کرے. جو علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے، یہ تصویر نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر یہ بھی لازم ہے کہ جو لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ان پر اعتراض بھی نہ کرے، اس لیے کہ وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے. اسی طرح وہ لوگ جو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کے لیے تو اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں پر اعتراض کرے جو اس کو جائز سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. تو دین کی خدمت کے، دین کے کام کے یہ 3 ذریعے ہیں: بالاتفاق جائز، بالاتفاق ناجائز، نمبر 2 مختلف فی، جس کے اندر جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہو. تو جو بالاتفاق جائز ہے اس کا اختیار کرنا لازم ہے، جو بالاتفاق ناجائز ہے اس کا ترک کرنا لازم ہے. جو مختلف فی ہے اس میں جس کی جو رائے ہو وہ اس پر عمل کرے. لیکن یہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی دعوت دین کے لیے جدید سے جدید اسلوب، طرز اختیار کرنا چاہیے. ہر وہ انداز جس کے ذریعے دین کا پیغام، دین کی دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. یہ ایک دین کا کام کرنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے.
نمبر 2، پہلا طریقہ کفار کا تھا مذاق اڑانا. دوسرا طریقہ جس سے انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تنگ کیا وہ یہ تھا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سپورٹر تھے، صحابہ بھی تھے اور حضور کے چچا ابو طالب بھی تھے، ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ آپ ان کی سپورٹ سے باز آ جائیں. ابو طالب کے پاس، حضرت ابو طالب کے پاس بار بار آتے تھے کفار کہ آپ، اس لیے کہ وہ قریش کے بڑے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کے بھتیجے کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان پہنچائیں گے تو سارے قبائل ہمارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو بار بار آتے تھے ابو طالب کے پاس کہ آپ ان کی پشت سے ہٹیں. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں ہمیشہ ان کا دفاع کرتا رہوں گا. تو اسی طرح آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ آئے ابو طالب کے پاس اور بہت سارا مشورہ کر کے اجتماعی شکل میں ان کے پاس آئے اور کہا آج آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو ان کی پشت سے ہٹنا پڑے گا، وگرنہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہم آپ کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو ابو طالب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد ابو طالب نے ان سے کہا کہ یہ لوگ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور مجھے اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ تم ان کی پشت سے ہٹ جاؤ، ان کو سپورٹ کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ یا ہم مارے جائیں یا یہ مارے جائیں. حتی یہلک احد الفریقین، دونوں فریقوں میں سے ایک فریق ہلاک جب تک نہیں ہوگا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت ابو طالب کی یہ ساری باتیں سنی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو طبعی طور پر بہت تکلیف ہوئی، بہت غم ہوا، رنج ہوا، اس لیے کہ ایک ہی آپ کے خاندان میں آپ کے سپورٹ کرنے والے شخص تھے. آپ کے والد تو ویسے ہی نہیں تھے، والدہ آپ کی موجود نہیں تھی، دادا کا انتقال ہو گیا تھا، ایک ہی چچا تھے جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے، باقی تو آپ کے بڑوں میں سے کوئی تھا نہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، یا عمی لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما فعلت حتى يظهر الله او اهلك دونا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اپنے اس دین سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ میرے اس دین کو غالب کر دے گا یا ان سے لڑتے لڑتے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن کبھی بھی اپنے موقف سے، اپنے دین سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے اور رو کر پیٹ پھیر کر وہاں سے جانے لگے، یہ سمجھ کر کہ شاید اب میرے چچا بھی میری سپورٹ میں نہیں رہے. تو پھر ابو طالب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دوبارہ بلایا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو اس بات کا غم ہے، رنج ہے. تو ابو طالب نے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اذهب فقل ما احببت واللہ لا اسلمک. انہوں نے کہا اے بھتیجے آپ جاؤ، جو آپ کی مرضی یہ کرو، کبھی بھی میں آپ کو ان کافروں کے حوالے نہیں کروں گا، میں جس طرح آپ کی سپورٹ پر پہلے کھڑا تھا اسی طرح آج بھی کھڑا ہوں، ہمیشہ کھڑا رہوں گا. تو یہ انہوں نے دباؤ ڈالا، یہ ان کا دباؤ ناکام ہوا. پھر ایک اور ذریعے سے دباؤ ڈالا، ابو طالب کو کہا کہ آپ کا یہ بھتیجا بہت عزیز ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو عرب کا ایک نوجوان دیتے ہیں جو عرب کا سب سے خوبصورت اور سب سے عزت والا نوجوان ہو، ہم آپ کو وہ دیتے ہیں، آپ اس کو رکھ لیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ آپ کے بھتیجے کے عوض ہم آپ کو ایک نوجوان دے دیں گے. تو ابو طالب نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ میں اپنا بیٹا، اپنا بھتیجا تمہیں دوں تاکہ تم اس کو قتل کرو اور تمہارے بیٹے کو میں پالوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال آگے میں بتاؤں گا. پھر انہوں نے معاشی بائیکاٹ کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا 3 سال تک معاشی بائیکاٹ کیا کہ ان کے ساتھ نہ کوئی سلام کرے گا، نہ سلام کا جواب دے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ انہیں کوئی چیز بیچے گا. وہ ایک گھاٹی میں جا کر ابو طالب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ سارے وہاں رہنے لگے، یہاں تک کہ پتے آپ نے کھائے اور بڑی مشکل آپ نے 3 سال کی وہ زندگی وہاں گزاری. تو دوسرا طریقہ جو استعمال کیا گیا وہ طریقہ تھا دباؤ کا، کہ جو اس کے سپورٹ کرنے والے ہیں
اچھے کام کو یا حضور کی دین کی دعوت کے کام کو سپورٹ کرنے والے ان پر دباؤ ڈالیں, کسی طرح کوشش کریں کہ یہ لوگ ان سے پیچھے ہٹ جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ تنہا ہو جائے گا, دین کا کام کرنے والا شخص تنہا ہو جائے گا. اب میں آج کے زمانے پر اس کو بھی فٹ کر کے بتاتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہ مولویوں نے ہر چیز کو سازش بنایا ہوا ہے. یہ سیرت اسی لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے, آپ کی آنکھیں کھلیں, پھر آپ خود بھی پڑھیں. تو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں, آج بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, سارے کافروں کی مل کر کوشش یہ ہے کہ ان کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ عوام میں سے ہوں, چاہے وہ خواص میں سے ہوں, چاہے ان کے خاندان میں سے ہوں, چاہے وہ مالی اعتبار سے سپورٹ کر رہے ہوں, چاہے جسمانی لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہوں, ان کو پیچھے کیا جائے, ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ بھائی ان کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رکھو یا ان کو زیادہ سپورٹ نہیں کرو. اب اس زمانے میں دباؤ ڈالنے کے طریقے کچھ اور تھے, آج کے زمانے میں دباؤ ڈالنے کے طریقے کچھ اور ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں, کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ مدارس کو چندہ دیتے ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہاں چندہ دیا, کیوں دیا. مدارس والوں پر باقاعدہ جا کے دباؤ ڈالا جاتا ہے, اور ظاہر ہے یہ ہماری حکومتیں جو کرتی ہیں تو یہ ویسے تو نہیں کرتی, ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے, اور دباؤ کسی مسلمان کا نہیں ہوتا, ظاہر ہے امریکہ کا ہوتا ہے. اور امریکہ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے, دشمن ہے, اور اس کو دشمنی ہمارے مذہب سے ہے, ہمارے اسلام سے ہے. تو وہ ان پر دباؤ ڈالتا ہے کہ مدارس کو تنگ کرو. ہماری حکومتیں مدارس کے پاس آتی ہیں, آپ کو کون چندہ دے رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, وہاں کیوں نہیں دے رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چندہ دینے والا ہوتا ہے وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہاں تو چندہ بھی دینا پڑتا ہے, پھر حکومت کو جواب بھی دینا پڑتا ہے کہ کیوں دیا چندہ. اب نتیجہ کیا ہے کہ وہ پیچھے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا مجھے چندہ چاہیے, میں نے الحمدللہ نہ یہاں کبھی کوئی چندے کا اعلان کیا, نہ کرنے کا ارادہ ہے, مجھے آپ سے کوئی چندہ وندہ نہیں چاہیے. آپ کو یہ باتیں سمجھا رہا ہوں, یہ باتیں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارا ذہن کلیئر ہو. باقی مجھے چندہ وندہ نہیں چاہیے, میں نے کبھی اپنے مدرسے کے لیے چندہ نہیں کیا, اور نہ ہمارے مدرسے کا یہ مزاج ہے چندہ مانگنے کا. تو لیکن یہ بات آپ کو, یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, مثال یہ دے رہا ہوں کہ جو لوگ دین کے کام کو سپورٹ کرتے ہیں, دین کے کام میں ممد اور معاون بنتے ہیں, ان پر اس طریقے سے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کسی طرح دین کا کام کرنے والوں کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. اب اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مولوی نہیں ڈر رہے, کام کر رہے ہیں, تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. سب سے بڑے دہشت گرد تو مولوی ہیں جو کام کر رہے ہیں, جن کو چندہ دینے کی وجہ سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. جب ان کو کچھ نہیں بول رہے تو ہمیں کیوں کچھ بول رہے ہیں. بولنا ہو تو مولویوں کو بولو پہلے, بھائی نماز کیوں پڑھاتے ہو مسجد میں, بچوں کو قرآن کیوں پڑھاتے ہو, نہیں پڑھاؤ بچوں کو قرآن, پہلے ان کو بولو. جب ان کو نہیں بولتے تو ہمیں کیوں بولتے ہو. تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. اور یہ ہمارے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بنا بنایا منصوبہ آتا ہے ہمارے یہاں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں یہ سسٹم ہے, باہر سے بنا بنایا منصوبہ آئے گا, یہاں امپلیمنٹ ہو جائے گا, سب پہ نافذ ہو جائے گا. تو اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی مدارس کو اس طرح بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ گویا یہ مدارس معاشرے کی خدمت کے بجائے کوئی جرم سرزد کر رہے ہوں, کسی جرم کے مرتکب ہیں یہ سارے مدارس. ایسا بنایا گیا ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ یہ تصور ایک انسان کے ذہن میں, ایک عام انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ یار مدرسے سے دور ہی رہو, مدرسے کے بس زیادہ مولوی صاحب کے, زیادہ ان لوگوں کے قریب مت جاؤ. گویا کہ حالانکہ وہ معاشرے میں تعلیم فراہم کر رہے ہیں, اب اپنی غلط چیز کو وہ کوئی بھی اچھا لیبل دے دیں, عنوان بنا کر پیش کر دیں, اور مولوی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے, حدیث کی تعلیم دے رہا ہے, اس پر یہ کوئی بھی برا عنوان لگا دیں تو ہمارے مسلمان بھی انہی کا وہ عنوان لے کر وہ بھی مدارس پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو آدمی قرآن کا درس دے رہا ہے, جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے, جو حدیث کی تعلیم دے رہا ہے, تو آپ کو اللہ نے عقل نہیں دی. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے تو جائیں کسی مدرسے میں, بیٹھیں کسی مدرسے میں, کسی کلاس میں جا کر سنیں کسی مدرس کا درس, وہ کیا پڑھا رہا ہے, کیسے پڑھا رہا ہے, کیا ان کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر ہم اعتماد کریں گے تو میڈیا پہ کریں گے, اور میڈیا 97% یہ یہودیوں کے ہاتھ میں, اور ظاہر ہے کہ یہودی ہمارے کوئی دوست نہیں ہے,
دشمن ہے. تو یہ بات بھی اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے ذہن سے سوچیں. اللہ نے ہمیں ایک عقل دی ہے, ہماری آنکھیں اپنی ہیں, ہمارے کان اپنے, ہاتھ اپنے, عقل اپنی ہے. دین کے کاموں میں تو بڑا سوچتے ہیں. دین کے کسی کام کا حکم دو یا بتاؤ کہ بھائی یہ دینی حکم ہے یا فرض ہے یا واجب ہے, تو ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. اور جب مولوی کے بارے میں کوئی آپ کو بتائے گا کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, تو پھر نہیں پوچھتے کہ کیوں, پھر یہ کیوں سوال نہیں ہوتا کہ کیوں یا کیسے یا کیا دلیل ہے یا آپ نے کب دیکھا یا کہاں کہاں ایسا ہوتا ہے یا کتنے % لوگ ایسے ہیں. یہ سوال پھر نہیں ہوتے, پھر کہتے ہیں ہاں یہ بالکل صحیح بول رہا ہے یہ. تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے, دین کے کام کو سپورٹ کرنے والوں کو جو دباؤ ڈالا جاتا ہے, یہ طریقہ بھی کوئی نیا نہیں ہے, یہ طریقہ بھی پرانا ہے. اور یہ بات بھی اچھے طریقے سے یاد رکھیں, اللہ کا دین نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح بتایا ہے کہ اگر تم دین کا کام نہیں کر سکتے تو میں تمہاری جگہ کوئی اور قوم پیدا کر دوں گا, ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, وہ بڑے شوق سے دین کا کام کریں گے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, اللہ تعالی کبھی کبھی اس دین کو کسی فاسق فاجر آدمی کے ذریعے بھی تقویت فراہم کر دیتا ہے. کبھی کسی فاسق فاجر آدمی سے بھی اللہ دین کا کام لے لیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی مولوی سے لیا جائے, ضروری نہیں کسی صوفی صاحب سے, کسی حاجی صاحب سے لیا جائے. ممکن ہے اللہ کسی ایسے آدمی سے دین کا کام لے لے جس کو دنیا یہ سمجھتی ہو کہ یہ فاسق فاجر ہے, لیکن اللہ اس سے دین کا کام لے لے گا. اور یہ دین کا سلسلہ اس وقت نہیں روکا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں روک سکے وہ لوگ, آج تک نہیں روک سکے, قیامت تک نہیں روک سکیں گے. یہ بات یاد رکھیں, دین کے کام کو نہیں روکا جا سکتا. اللہ نے اس دین کو پیدا کیا, واللہ متم نورہ, اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس دین کو پورا کر کے چھوڑوں گا. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی, میں اپنے دین کے پیغام کو عام کر کے رہوں گا. اللہ کسی سے بھی کام لے لے. تو یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. تیسرا طریقہ کسی دین کے کام کو بدنام کرنے کا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف استعمال کیا گیا, اس کو کہا جاتا ہے پروپیگنڈا. پروپیگنڈا یعنی کوئی بھی بات کسی کے بارے میں طے کر لو کہ یار ان کو کوئی ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ کوئی پروپیگنڈا ان کے خلاف شروع کر دیتے ہیں. جیسے مدارس اور علماء کے خلاف دہشت گردی ایک پروپیگنڈا ہے, ایک لفظ ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان سارے طریقوں سے روکا اور روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے, پھر یہ سارے بیٹھے, سارے مشرکین بیٹھے اور مشورہ کیا. اور مشورہ کیا کیا, یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, آپ کبھی پڑھیں. مشورہ یہ کیا کہ ان کو تو ہم نے روکنے کی بہت کوشش کی, کسی بھی ذریعے سے باز نہیں آ رہے. اب ایسا کرتے ہیں ہم سب مل کے ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں. کوئی ایک لقب بتاؤ برا کہ ہم سب مل کے بولیں کہ اس کو یہ بیماری ہے یا اس میں یہ خرابی ہے. کوئی ایک لقب ایسا چنتے ہیں جس پر ہم سب متفق ہوں کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بھی کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے, آپ سے پوچھے تو آپ بھی کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے, آپ سے پوچھے تو آپ بھی کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے. کوئی ایسا لقب چنتے ہیں. تو مشورہ شروع ہوا ان کا. مشورہ شروع ہونے کے بعد جو ولید ابن المغیرہ ہیں, تو یہ بیٹھے, یہ ابو جہل کے چچا تھے ولید ابن المغیرہ, اور قریش کے بہت بڑے سرداروں میں سے تھے. تو ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ان کو ہم کاہن کا لقب دے دیتے ہیں. یہ سارا مشورہ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, آپس میں طے کر کے کیا بولتے ہیں ان کو کاہن کا لقب دے دیتے ہیں. جو بھی آئے گا اسلام قبول کرنے ہم کہیں گے یہ شخص کاہن ہے, یہ کاہن ہے, یہ کاہن ہے, کاہن ہے. اتنا بولو, یہ آج کے میڈیا کا سلوگن ہے, جھوٹ کو اتنا بولو, اتنا بار بار بولو, اتنا بار بار بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں. یہ ہمارے میڈیا کا حاصل وصول ہے. جھوٹ اتنا منہ بھر کے بولو, اتنا بار بار بولو, اتنا زور سے بولو کہ سامنے والا سمجھے کہ یہی سچ ہے.
تو انہوں نے کہا کاہن بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا ولید بن المغیرہ نے کہ اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے, کوئی اور لقب ان کے لیے چنو, یہ کاہن کوئی بھی آپ کی یہ بات نہیں مانے گا کہ یہ کاہن ہے. تو انہوں نے کہا چلو ہم ایسا کرتے ہیں, ان کے لیے ہم مجنون کا لقب چن لیتے ہیں, پاگل. جو بھی آئے گا ہم کہیں گے یہ مجنون ہے, اس کی بات نہیں سنو, اس کی باتیں سنتے ہیں لوگ پتہ نہیں بہک جاتے ہیں, یہ لقب چنتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا ولید بن المغیرہ نے کہ اللہ کی قسم وہ مجنون بھی نہیں ہے, کبھی اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو مجنون لوگ کرتے ہیں. تو پھر مشورہ ہوا تو کہنے لگے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ شاعر کا لقب دے دیتے ہیں, ہم بولیں گے یہ شاعر ہے, یہ جو قرآن پڑھتا ہے یہ قرآن نہیں, یہ شعر و شاعری ہے, اور اپنی طرف سے شعر پڑھ کے کہتا ہے یہ اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے. تو ولید بن المغیرہ نے کہا اللہ کی قسم وہ جو قرآن پڑھتا ہے یہ شعر نہیں ہو سکتا, مجھے شعر کے سارے اصول پتہ ہیں کہ شعر میں کون سا قافیہ کیسے بنتا ہے, کون سا شعر کیسے بنتا ہے, قرآن میں شعر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, یہ شعر نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ چلو شاعر نہیں تو ساحر کہتے ہیں, جو بھی آئے گا ہم کہیں گے یہ جادوگر ہے, اس کی زبان میں جادو ہے, جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو اپنے اس میں جکڑ لیتا ہے. تو ساحر کا لقب ٹھیک ہے, اس پر اتفاق کر لیتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ میں حضور کو ساحر بھی نہیں مانتا, لیکن تم یہ کہتے ہو کہ ساحر ہے, تو چلو اس پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم پورے مکہ میں یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ ساحر ہے. اس پر ان کا اتفاق ہو گیا کہ اب ان کو ہم ساحر کے لقب سے یاد کریں گے, پورے مکہ میں یہ مشہور کریں گے کہ یہ ساحر ہے. قرآن کریم نے جا بجا اس کی نفی کی ہے, ما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن, یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, ولا بقول کاہن, یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, انہ لقول رسول کریم, یہ اس کریم اور معزز فرشتے کا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے لے کر آیا جبریل امین, ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ ساتھی مجنون نہیں ہے. قرآن نے ان ساری چیزوں کی نفی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے کہا شاعر, قرآن نے کہا ما ہوا بقول شاعر, انہوں نے کہا کاہن, قرآن نے کہا ما ہوا بقول کاہن, انہوں نے کہا مجنون, قرآن نے کہا ما صاحبکم بمجنون. قرآن نے اسی لیے ان ساری چیزوں کی نفی کی. اس پر ان کا اتفاق ہو گیا, اور ولید ابن المغیرہ کو یہ بات پتہ تھی کہ حضور ساحر بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود, اس لیے کہ حضور سے اس نے ایک دفعہ قرآن سنا تھا اور اس نے عرب کو جا کر یہ بات کہی, لقد سمعت من محمد کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً, اس کلام کے اندر ایک مٹھاس ہے, وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً, اس کلام کے اندر ایک تازگی ہے, وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ, اور یہ وہ چیز ہے, یہ وہ درخت ہے جس کی شاخیں پھلدار ہیں, یعنی یہ ایسا مذہب, ایسا کلام ہے جس کی شاخیں پھیلیں گی, یہ پھل دے گا. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ, اور اس کی جڑیں انتہائی مضبوط ہیں, یعنی تم اس کو روکنے کی کوشش مت کرو, جتنا بھی روکو گے اس کی جڑیں پھیلیں گی, جتنا روکو گے اس کی شاخیں اور پھیلتی جائیں گی. وَإِنَّهُ يَعْلُو وَمَا يُعْلَى, یہ دین اور یہ کلام غالب ہو کر رہے گا, اس پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ باتیں جب ولید بن المغیرہ نے کی تو سب نے کہا اس پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے, ولید بن المغیرہ پر بھی جادو کر دیا ہے. تو پھر اس نے مجبور ہو کر کہا کہ چلو میں آپ کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہوں کہ ہم یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ ساحر ہے. قرآن کریم سورۃ المدثر کی یہ آیات ولید بن المغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی, ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر. اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا, مجھے اور اس ولید بن المغیرہ کو آپ ذرا الگ چھوڑیں. وجعلت له مالا ممدودا, میں نے اس کو اتنا مال عطا کیا ہے.
وبنین شہودا، اتنے بیٹے اس کو دیے جو ہر وقت اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. ومہدت لہ تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا، اللہ فرماتے ہیں انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ میری آیتوں کا دشمن ہے. سأرہقہ صعودا، میں اس کو جہنم میں اونچے پہاڑ پر بار بار چڑھا کر جہنم میں گراؤں گا. انہ فکر وقدر، اس نے سوچا پھر ایک اندازہ ٹھہرایا. فقتل کیف قدر، اللہ فرماتے ہیں یہ تباہ ہو جائے، اس کو موت آئے، یہ کیسا اس نے فیصلہ کیا. ثم قتل کیف قدر، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ہلاک ہو، یہ اس نے کیسا فیصلہ کیا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے اپنی پیشانی پر بل چڑھائے اور منہ پھیرا اور اپنی تیوری چڑھائی اور اپنا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ منہ پہ 12 بجائے. ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیر کر جانے لگا اور تکبر کے ساتھ کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ واقعی میں کوئی جادو ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس نے کیسے کہا، اس کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا، سمجھانے کے بعد یہ سب کچھ کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں سأرہقہ صعودا، میں جہنم میں اس کو پہاڑ پر چڑھا کر بار بار گراؤں گا. سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا کہ سقر کیا چیز ہے. لا تبقی ولا تذر، یہ نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑے گی نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑے گی، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گی. اس جہنم میں اس ولید بن المغیرہ کو داخل کروں گا. یہ قرآن کریم کی آیات، اسی طرح قرآن کریم کی وہ جو آیات نازل ہوئی ہیں فلا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم. اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کو ذلیل کروں گا. کیوں ذلیل کروں گا؟ کہ اس کو سب کچھ واضح ہو کر پتہ چل گیا، اس کے باوجود کہتا ہے کہ یہ جادو ہے، اس کے باوجود پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کا تیسرا طریقہ یہ تھا پروپیگنڈا، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اب قرآن کا تو ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سازش کافروں نے کی. کیا سازش کی؟ کہ کہا یہ شاعر کا کلام ہے. اللہ نے جواب دیا ما ہوا بقول شاعر. قرآن کہتا ہے کافروں نے یہ سازش کی کہ کہیں کاہن کا کلام ہے. قرآن نے جواب دیا ما ہوا بقول کاہن. انہوں نے یہ سازش کی کہ کہیں یہ مجنون ہے. قرآن نے کہا ما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا تیسرا طریقہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. اس زمانے میں پروپیگنڈا تھا شاعر کا، ساحر کا، مجنون کا، اور آج کے زمانے میں پروپیگنڈا ہے دہشت گردی کا، فنڈامنٹلزم کا، بنیاد پرست ہونے کا، انتہا پسند ہونے کا، شدت پسند ہونے کا. آج کے زمانے میں یہ پروپیگنڈا ہے. دین تو ہمیں شدت پسندی نہیں سکھاتا، ہمارا دین تو پورا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہاں اگر ان کو یہ چیز کھٹکتی ہے کہ یہ کافروں سے جہاد کیوں کرتے ہیں، تو جہاد تو شریعت کا ایک حکم ہے. اب اگر وہ جہاد کو دہشت گردی کہیں گے تو جہاد تو اسلام سے نہ کبھی نکلا ہے نہ کبھی نکالا جا سکتا ہے. کافروں سے جہاد یہ تو شریعت کا حصہ ہے. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں اتنی جنگیں لڑی، صحابہ نے اتنی جنگیں لڑی، اور ظاہر ہے وہ دہشت گرد اسی لیے بولتے ہیں مولوی کو کہ یہ مولوی کے ذہن میں یہ بات کیوں ہے کہ یہ کافر ہمارا دشمن ہے. یہ جہاد کی بات مولوی کے ذہن میں کہاں سے آتی ہے؟ یہ بات اس کے ذہن سے نکالو، ورنہ اور ان کو کیا مسئلہ ہے ہم سے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں. بھائی ہمارے مذہب سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے مدارس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہماری مساجد سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس طرح پروپیگنڈے کی رو میں بہت سارے لوگ بہہ جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی بہہ گئے تھے، آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ بہہ جاتے ہیں. یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب فتنوں کا زمانہ ہوگا اور ایک کے بعد ایک کڑی فتنے کی ٹوٹ کر گرے گی، تو یہ تو وہ چیزیں جو حضور کے ساتھ پیش آئی ہیں. یہ پروپیگنڈا تو حضور کے خلاف ہوا ہے کہ شاعر، مجنون، ساحر، کاہن. تو آج اگر یہ بات میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج اگر ہم سیرت کو پڑھیں اور ان واقعات کو سمجھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ حضور کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا کیا گیا،
تو یہ بات طے ہے کہ حضور کے علوم کے ورثہ علماء امت کے خلاف بھی یہ پروپیگنڈا ہوگا، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء اپنی میراث میں دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، انبیاء اپنی میراث میں یہ علم دین چھوڑ کر جاتے ہیں۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جو اس دین کے علم کو حاصل کر لے بڑا خوش نصیب ہے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء کو یہ ساری چیزیں میراث میں ملی ہیں۔ یہ پروپیگنڈا، یہ استہزاء اور مذاق، یہ تنگ کرنا، یہ ستانا، یہ ساری چیزیں علماء کو میراث میں ملی ہیں، لیکن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کہیں ہم ان لوگوں کی صف میں تو شامل نہیں ہو رہے، کہیں ہمارا وزن اس پلڑے میں تو نہیں گر رہا جو دین کو، اہل دین کو، مسجد کو، اہل مسجد کو، علم دین، اہل علم کو، مدارس کو، علماء کو، دین کا کام کرنے والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں ہمارا وزن تو اس پلڑے میں نہیں پڑ رہا۔ علماء کا تو تعین ہو چکا، دین کا کام کرنے والوں کا تو تعین ہو چکا کہ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ اب جو ان کے ساتھ ہوگا، اس کا مطلب یہ بھی اسی کام میں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ جو دین پر، دین کے کام کرنے والوں پر اعتراض کرے گا، اس کا مطلب ان کو وراثت میں یہ چیز انبیاء سے نہیں ملی، یہ چیز انبیاء کے دشمنوں سے میراث میں ملتی ہے۔ دین کے خلاف پروپیگنڈا، دین کے خلاف مذاق، یہ انبیاء سے میراث میں نہیں ملتا، یہ انبیاء کے دشمنوں سے میراث میں ملتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، اپنی عقل سے سوچیں، خود فیصلہ کریں۔ جب آپ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں گے، اپنے کانوں کو کھلا رکھیں گے، اپنے دماغ کو کھلا رکھیں گے، ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ لیکن جب تک دین اور اہل دین کے دشمن کی باتیں ہم سنیں گے، اس کی باتوں پر من وعن عمل کریں گے، اس کو قبول کریں گے، تب تک ہم دین سے بدظن ہوں گے۔ اور جب دین سے بدظن ہوں گے تو ظاہر ہے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی تباہی اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین سے بدظن ہو جائے۔ تو یہ وہ تین طریقے ہیں، اور بھی طریقے جو میں اگلے درس میں ذکر کروں گا۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، لوگوں کو سمجھا دینا چاہیے۔ ایک طریقہ جو میں نے ذکر کیا، استہزاء، مذاق اڑانا، حضور کا مذاق اڑایا گیا، ابن ابی کبشہ کہا گیا آپ کو۔ نمبر دو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کرنے والوں پر دباؤ ڈالا گیا، ابو طالب پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ان کی سپورٹ سے باز آ جائیں۔ جو صحابہ حضور پر ایمان لائے تھے ان کو ستایا گیا، ان کو انگاروں پر لٹایا گیا، ان کو تنگ کیا گیا تاکہ یہ حضور کی حمایت سے باز آ جائیں۔ نمبر تین، پروپیگنڈا، حضور کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین کا کام اسی طرح کرتے رہے، ہم نے بھی دین کا کام اسی طرح کرتے رہنا ہے۔ اب جو اسی طرح دین کا کام کرتا رہے گا، اس کا مطلب یہ نبی کا حقیقی وارث ہے۔ جو ان پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر، اس استہزاء سے متاثر ہو کر دین کا کام کرنا چھوڑ دے گا، اس کا مطلب یہ اس سازش کا شکار ہو گیا اور اس کا دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیرت سے سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔